یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے لوٹ گئے، اب چونکہ فوج واپس آ رہی تھی ایک جنگ سے، اب جب مدینے پہنچ جائیں گے تو لازماً جو عزت والے ہیں نکال باہر کریں گے ان ذلیلوں کو، اور ذلیل سے مطلب کمزور، ذلیل کا مطلب جو ہے وہ ہماری زبان میں جو ہوتا ہے کمینہ وہ نہیں ہے، ان کو ہم نکال باہر کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے اور اہل ایمان کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قول پہنچا ہے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ بڑے مخلص نوجوان، خالص، صادق القول، صادق الایمان، انہیں معلوم ہے میرے باپ نے یہ کہا ہے، تو مدینے میں دروازے میں کھڑے ہو گئے ننگی تلوار لے کر، اپنے باپ سے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم ذلیل ہو، عزت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اس وقت تک مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا۔ فریاد بھی کی، حضور سے بھی کہا، لیکن پھر کہنا پڑا اس کو کہ ہاں اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان عزت والے ہیں، ہم ذلیل ہیں۔ قد داخل ہوگی۔ یہ 8 آیات ہیں حقیقت ایمان، اس کی اصل بیماری، اس کی سٹیجز، پروگنوسس کہ کہاں تک یہ لے جا سکتی ہے بیماری کہ رسول کا استغفار بھی مفید نہ رہے، اور 3rd سٹیج دشمنی پیدا ہو جائے۔ اب اگلی 3 آیات جو دوسرے رکوع کی ہیں اس میں اس کا علاج ہے۔ علاج جو ہے ایک پریونٹیو ہوتا ہے، کیوریٹیو۔ پریونٹیو یہ ہے کہ اس مرض کی چھوت نہ لگے، ٹیکہ لگاؤ، اسمال پاکس کا ٹیکہ لگا دو، چھوت نہیں لگے گی۔ ایک یہ کہ اگر ہو ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج